غربت نے مالی طور پہ کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ یہ جو دل کا آئینہ ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ، ہمیں غلے کا وزن پورا دینا، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ تمہیں پتا ہے، یاد ہے تمہیں، تم نے یوسف اور اس کے بھائی، باری تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا ان کو تباہ و برباد کر، تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج دیکھا پھر میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ ہم ہی مجرم ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ دوسرے کو چپ کروانا ہے، منہ بند کروانا ہے اس کا، کہ میرا نام اونچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بند۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، پس جب وہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ پچھلی گفتگو کے ساتھ اپنے ربط کو جوڑیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی تھی کہ بنیامین کو بھی چوری کے الزام میں وہاں پر روک لیا گیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کا غم مزید بڑھ گیا، آپ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے صرف یوسف کے بچھڑنے کا دکھ تھا، اب بنیامین کا بچھڑنا بھی شامل ہو گیا، اور ساتھ میں ایک تیسرا بیٹا بھی تھا جس نے اس احساس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم تو ابا جی کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو کہیں ہم گم نہیں ہونے دیں گے، واپس لے کر آئیں گے۔ اب بنیامین نہیں جا رہا تو میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ بھائی ساتھ نہ آئے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ نہ آ جائے۔ تو جو آخری آیت کریمہ تھی اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹو جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ، ڈھونڈو جا کے یوسف کو، ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اچھا، حالانکہ آپ کے درد و الم اور غم کا یہ عالم ہے کہ مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا ایک فرید دا بیت حزن، یعنی گھر کو بیت حزن کہا، غم کا گھر ہے میرا یہ گھر، جہاں میرے بچے بچھڑ گئے اور میں ان کے فراق میں رو رو کے آنکھوں سے آنسو ہی ختم ہو گئے اور نابینائی آ گئی، حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ مگر اس حال میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ہے تعلق ایک مومن کا اپنے خدا کے ساتھ، اور ایک پیغمبر کا یہ ظرف ہے کہ اس حال کے اندر بھی اپنے اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اور اپنے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت زیادہ سبق اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہمیں خدا بھول جاتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے جی خدا کیسے بھولتا ہے؟ یاد رکھیے، جب انسان اپنے مطلب کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا شروع کر دے، سمجھو کہ خدا بھول گیا ہے اس کو۔ جب انسان اپنی تکلیف کے چھٹکارے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کرنا شروع کر دے، سمجھے کہ خدا بھول گیا اس کو۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تو اللہ کا تعلق اس سے منع نہیں کرتا کہ انسان مصیبت سے نکلنے کی تگودو نہ کرے یا اپنے مطلب اور مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کا تعلق اس سے نہیں روکتا، تدبیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روکتا کس بات سے ہے؟ کہ اپنے مطلب کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا رستہ نہیں اپنانا۔ اللہ کی نافرمانی کا رستہ اگر اپنا لیا تو سمجھو کہ ہم نے اپنے خدا سے اپنے تعلق کو بھلا دیا۔ آج ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی پریشانی تکلیف میں آتے ہیں، اور جب ظاہری طور پہ ڈاکٹروں سے دیگر سے علاج نہیں ہوتا پھر وہ عاملین کی طرف جاتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں۔
ہم دم کو جائز سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اگر دعاؤں کے ذریعے، نیک صالح کی دعا کے ذریعے، دم کے ذریعے ہم اس کو درست اور جائز سمجھتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، ہم ایسے لوگوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں وہ کام کرنے کو کہتے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہوتا ہے، ہم اپنی پریشانی ہٹانے کے لیے ان کے کہنے پر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اسوہ اور کردار ہے وہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ بچوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں جاؤ ڈھونڈو میرے یوسف کو، ڈھونڈو میرے بنیامین کو، تلاش کر کے لے کر آؤ ان کو، اور میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرتے دم تک اپنے رب کے ساتھ اس کی رحمت اور اس کے کرم کی امید کا رشتہ قائم رکھتا ہے وہ ہمیشہ۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی برتاؤ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر بندے کا گمان یہ ہوتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے، چلو جتنی بھی تکلیفیں آ گئیں اس کا کرم ضرور آئے گا، اس کی رحمت ضرور مجھ پہ برسے گی، جب وہ یہ یقین رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں اپنا یقین رکھتا ہے۔ اب یہاں سے اگلا ہم آیات شروع کر رہے ہیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کا جاؤ ڈھونڈو، اب ظاہر بنیامین کا تو پتہ تھا نا کہ وہ تو مصر میں ہی ہم چھوڑ کے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا کہ انہیں کنویں سے نکال، اتنا تو پتہ تھا کہ ہم نے تاجروں کے ہاتھ بیچا تھا۔ قافلے والے جو آئے تھے انہوں نے اپنے بابا کو بتایا نہیں تھا، مگر ان کو تو پتہ تھا نا کہ ہم نے ان کو وہ جو قافلہ گزرا تھا اس قافلے کے ہاتھ بیچا تھا۔ اور ظاہر ہے قافلے جو سفر کرتے ہیں تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں، تو یہ امید تھی کہ شاید قافلہ انہیں مصر لے گیا ہو۔ ایک تھوڑا سا خیال، جیسے بندہ خیال کرتا ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں، بچہ بچھڑ جائے تو ہم کیا سوچیں گے، اس کے رشتہ دار کہاں ہیں، اس کے عزیز کہاں ہیں، اس کے جاننے والے کدھر ہیں، چلو کراچی فون کرو، ادھر فون کرو، ادھر فون کرو، انسان چیک کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مصر جانے کا ہی پلان کیا کہ مصر جاتے ہیں دوبارہ۔ ایک تو غلہ جو پیچھے لائے تھے وہ ختم ہو گیا تھا، ادھر ویسے ہی جانا تھا، کیونکہ اب غلہ کا اور کہیں سے کوئی کچھ سامان نہیں تھا، وہی غلہ ملتا تھا جو عزیز مصر یوسف علیہ السلام دے رہے تھے۔ یہ پہلے 2 دفعہ لا چکے تھے، پہلے 2 دفعہ لا چکے۔ سب سے پہلے لانے گئے تھے، بنیامین ساتھ نہیں تھے، دوسری بار گئے تھے تو بنیامین کو وہاں پر روک لیا گیا تدبیر کر کے، اب یہ تیسری دفعہ جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس مال و متاع کچھ نہیں بچا تھا، قحط سالی نے، فاقے نے، غربت نے مالی طور پہ کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ اب ہم وہاں جاتے ہیں عزیز مصر کے پاس، تو پہلے بنیامین کا مسئلہ نہیں چھیڑتے، حالانکہ بنیامین کی بات بھی ڈائریکٹ انہی سے کرنی ہے، انہوں نے روکا ہوا تھا، مگر جا کے کہتے ہیں اب انسان پر جب حالات اور مشقت کی چکی چلتی ہے تو بندے کی جو اکڑ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جب تک انسان اپنے آپ میں رہتا ہے، میری طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے یار دوست ہیں، اس وقت اسے خدا یاد نہیں آتا، بندہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مکاشفات میں لکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہاں ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے رب کائنات نے فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، جو شکستہ دل ہوتے ہیں میں ان ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ اکڑ والے دلوں میں خدا نہیں ہوتا، ان کے اندر تو اپنے نفس کی محبت ہی اتنی ہے کہ خدا کی محبت کو کیا جگہ دیں گے وہ۔ علامہ نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ جو دل کا آئینہ ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ٹوٹا ہوا ہو تو آئینہ بنانے والے کو اچھا لگتا ہے یہ۔ تو اب جب وہ گئے وہاں پہ یوسف علیہ السلام کے ان کے جملے سے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت آ گئی ہے۔
مسنا و اہلنا الدر، ہم بڑی قحط کا شکار ہیں۔ اب اپنے دل میں کہتے ہوں گے پہلے ہماری حرکتوں سے ہم نے ایک بھائی کو کھویا، اب دوسرا آپ کے پاس ہے، گھر میں فاقے ہیں، باپ رو رو کے نابینا ہو گیا، حالات یہ ہے کہ رقم نہیں ہے گھر میں کچھ گندم غلہ لے جانے کی۔ ان حالات نے ان کو توڑ دیا اور کہا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم جو تھوڑی بہتی رقم لے کر آئے ہیں وہ بھی اتنی معمولی ہے کہ دینے کے لائق نہیں ہے۔ جو بچا کھچا گھر میں پنیر تھا، کوئی مکھن تھا، کوئی جانوروں کا کوئی ہلکی پھلکی کوئی کھال کھول کوئی اون بچی ہوئی تھی، ہم وہ لے کر آئے ہیں۔ اب آپ جیسے بادشاہ اور غلہ کی جو قیمت ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ مہربانی کر کے ہمیں غلے کا وزن پورا دینا، پیسے نہیں ہمارے پاس۔ اب جب بندہ یہ بات کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مہربانی کرنا ہمیں سامان پورا دے دینا، اب یہ کتنا یہ بات کہتے ہوئے انسان کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ کسی کو کہنا ہو کہ یار ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہمارے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے پیسے، مہربانی کرنا گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں، آپ رقم پوری ہمیں سودا پورا دے دینا ہمیں آپ۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں خیرات ہی دے دیں، ہم پہ صدقہ ہی کر دیں ہم پر۔ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑا بدلہ دیتا ہے، مہربانی کریں ہمارے اوپر۔ اب ایک سگا بھائی ہے آپ کا، بھائیوں کے منہ سے یہ سن رہا ہے، تو اب بتائیے یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ آج میرے بھائی کس حال کو پہنچ گئے۔ اور پھر بعض روایات میں یہ آتا ہے، اب اس پر ہمارے پاس کوئی قرآن مجید میں یہ بات نہیں آئی، مرفوع احادیث میں بھی نہیں ہے، بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط بھی دیا تھا کہ عزیز، پتہ نہیں یہ تو نہیں کہا کہ میرا بیٹا یوسف عزیز مصر کو خط دینا، جا کے بتایا تھا ان میں بنیامین کو عزیز مصر نے روکا ہوا ہے، تو جیسے باپ خط لکھ کے دیتا ہے تو خط لکھ کے دیا کہ اس کو جا کے میرا خط دینا۔ خط میں لکھا انہوں نے کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق اور ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں یعنی کہ میں یعقوب لکھ رہا ہوں جو اسحاق کا بیٹا اور ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں، ہمارا خاندان بڑی آزمائشوں میں سے گزر رہا ہے، میرے دادا ابراہیم کو بھی آگ کے چیخے میں ڈالا گیا اور میرا بیٹا بھی کھویا ہوا ہے، ایک کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے چوری کے الزام میں، بخدا ہم وہ خاندان ہیں جو چوری کرنے والے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو رہا کر دو۔ یہ جب پڑھا تو یوسف علیہ السلام کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اب رونا شروع ہو گئے۔ اب ضبط ایک بھائیوں کی وہ جو حالت تھی اور ان کی جو التجائیں تھیں، صدقہ و خیرات دے دیں ہمیں، مہربانی کر دیں ہمارے اوپر، اور ادھر باپ کا خط آیا، تو اب جو ضبط کا بندھن تھا، اللہ کی طرف سے بھی ایک وقت تھا انتظار کروانے کا، اب شاید اس وقت کا اینڈ آ چکا تھا، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کرتے رہے، اندازہ ہے تمہیں؟ اذ انتم جاہلون۔ اچھا اب ذرا جملوں کی بناوٹ دیکھیے گا، یہ قرآن میں اللہ نقل فرما رہا ہے، تمہیں پتہ ہے، یاد ہے تمہیں، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ بھائیوں کو سنا بھی رہے ہیں مگر ساتھ ان کا بھرم بھی رکھ رہے ہیں کہ جب تم نادان لا علم تھے تمہیں، جیسے آقا کریم علیہ السلام پر طائف والوں نے ظلم و ستم کیا اور رب کائنات کی طرف سے ملک الجبال آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا آپ اگر حکم دیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ آقا نے کیا کہا تھا، باری تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا ان کو تباہ و برباد کر، میں التجا کرتا ہوں مولا انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ میرا مقام کیا ہے۔ یہ بیچارے جاہل ان پڑھ لا علم لوگ ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اس انتم جاہلون، جب تم جہالت میں تھے، لا علمی میں تھے، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یوسف علیہ السلام پہ زیادتی نہیں کی، وہ بنیامین پر بھی زیادتیاں کرتے رہے، چونکہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کا تھا اور ابا جی کو پیارا جو تھا وہ۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا تو اچانک بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ تم جانتے، تم پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب انہوں نے تو کبھی یوسف کا تذکرہ کیا ہی نہیں تھا ان کے سامنے۔ اب جب آپ نے یہ پوچھا، کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا امامہ اتار دیا، جو تاج پہنا ہوا تھا تاج اتار کے نیچے رکھا، اور پھر ان سے یہ بات کی، کچھ اشارہ دے رہے تھے کہ مجھے پہچانو۔ بندہ جب ایک شاہی لباس میں تخت و تاج میں ہوتا ہے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، آئیڈیا ہی نہیں آتا۔ لیکن ادھر آپ جملہ بول رہے ہیں، ادھر آپ نے تھوڑا سا اپنا لباس سادہ کر لیا اور جو شاہی تمتراک تھا اس کو کم کر لیا، اور پوچھا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل اور نادان تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے آپ یوسف ہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو جملے ہیں یوسف علیہ السلام کے جن کو اللہ بیان کر رہا، ان میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں قرآن میں یہ باتیں لکھی۔ اب انہوں نے کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ ورنہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے، ہم نے یہ کیا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج دیکھا پھر میں کہاں پہنچ گیا ہوں، میرا مقام دیکھا تم نے، میری عزت دیکھی تم نے، کیا کیا تھا میرے ساتھ۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا۔ یہاں بھی مجھ نہیں بولا، خالی اپنا نہیں کہا، مجھ پہ احسان کیا نہیں، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ ایک ایک لفظ آپ کا عاجزی میں گدھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ آپ کا انکساری کے پلڑے کے اندر تلا ہوا ہے۔ کہیں سے آپ بو نہیں آنے دے رہے اپنی بڑائی کی، اپنی بڑے پن کی، بھائیوں پر اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کی، ان کو نیچا دکھانے کی، ایک لمحے کے لیے بھی ایسی سمیل نہیں آنے دے رہے آپ۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا۔ انہ من یتق ویصبر، جو بھی، لفظ بولا جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، مصائب میں صبر میں رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑتا، نافرمانی نہیں کرتا، وَيَصْبِرْ، اور صبر کا دامن تھامتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو ایسے نیکوکاروں کا اجر اور انعام اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہاں پر بھی بات کو دیکھا، جنرلائز کر دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے صبر کیا، میں نے بڑا تقوی اختیار کیا، میرے پر بڑے بڑے داؤ چلے، میں بچتا رہا، اللہ نے مہربانی کی آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں، نا، ایسی بات کی نہیں آپ نے۔ حالانکہ اگر آپ یہ باتیں بھی کہتے تو تب بھی کوئی گناہ تو نہیں تھا نا، مگر ایک مقام ہوتا ہے انسان کا، ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے تقوی کیا، میں نے صبر کیا، کہا جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی صبر کے رستے پر چلتا ہے، جو آنے والی مصیبتوں کے اوپر گھبراتا نہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے، اور جب اسے کوئی گناہ کا لالچ دیا جائے تو گناہ کی طرف نہیں لپکتا، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے جو اپنے دل میں، ایسے بندوں کا اللہ اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج اگر میں یہاں پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے یہ زندگی کا سفر ہے تقوی اور صبر والا، مگر اس میں میرے کا لفظ نہیں بولا، اس کو آپ نے عمومی لفظ میں بیان کیا کہ یہ وہ رستہ ہے جو اس پر چلے گا اس منزل کو پالے گا۔ یہ کہہ کر ہمارے لیے پیغام دے دیا کہ جو زندگی میں تقوی اختیار کرے گا، جو زندگی میں صبر اختیار کرے گا تو اللہ اسے ضرور اجر دیتا ہے، صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اللہ کبھی اجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب جب بھائیوں نے یہ سنا، قالو، تو برادران یوسف نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم۔ یہ تاللہ، یہ عربی زبان میں کچھ حروف ہیں جو قسم کا معنی دیتے ہیں، واو بھی ہے واللہ، اللہ کی قسم، بے بھی ہے باللہ، اللہ کی قسم، تا بھی ہے تاللہ، اللہ کی قسم۔ قرآن میں واو زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ والعصر کیا ترجمہ ہے؟ قسم ہے زمانے کی،
تو واو قسم کا معنی دے رہی ہے نا. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے انجیر کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی. یہ واو قسم کا معنی دے رہی ہے. حالانکہ واو کا عام معنی ہوتا ہے اور، AND اینڈ، اور، لیکن کبھی قسم کا معنی دیتی ہے. اور یہاں تا لائے، تا کالو تاللہ، کہنے لگے خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرما دی ہے. مان گئے اللہ نے آپ کا رتبہ اونچا کر دیا ہے. لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، ہم ہی مجرم ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں. وان کنا لخاطئین، خاطئین خاطی خطا کار، وان کنا لخاطئین، ہم ہی خطا کار ہے، غلطی ہماری ہے ساری. ہم غلط رستے پر چلے، ہم ضد کا شکار ہوئے، ہم انا کا شکار ہوئے، ہم خود پسندی کا شکار ہوئے، ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہم نے آپ کے ساتھ. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، جب آپ نے بھائیوں کے منہ سے یہ سنا کہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم خطا کار ہیں، غلطی ہماری ہے، اب یوسف علیہ السلام کا حلم اور کرم دیکھیں. قال لا تثریب علیکم، کہا بس 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 بہت ہو گیا، آج کے دن تم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں. تثریب کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تانے مارنا، باتیں سنانا. تثریب، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی بات اس پر میں نے اور کرنی نہیں، بس جو ہونا تو ہو گیا، بس ختم. یغفر اللہ لکم، میں نے تو معاف کر ہی دیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ تو میرے بھائیوں کو معاف کر دے. کتنا بڑا دل ہے یوسف علیہ السلام کا. اور آپ جانتے ہیں یہ جو جملے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملے وہ ہیں جب میرے آقا فتح مکہ کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اپنی 13 سال مکہ میں جب رہے تھے اور ظلم و ستم مکہ والوں کا جھیلا تھا آپ نے، اور پھر آپ مکہ سے مدینہ آ گئے. یہ فتح مکہ 8 ہجری کے اندر ہو رہی ہے، 8ویں سال، 13 سال مکہ کے، 8 سال مدینہ کے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 سال کا وہ جو دشمن تھا جنہوں نے آپ کو مکہ کی گلیوں کے اندر راہوں میں کانٹے بچھانے والے، جو حالت سجدہ میں میرے مصطفیٰ پر اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے رکھنے والے، آقا پر ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق اڑانے والے، تانے دینے والے، غزوہ بدر میں، احد میں جنگ کرنے والے، صحابہ کو شہید کرنے والے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، جب ان سب پہ حضور نے قابو پا لیا، سارے طاقت کے ساتھ تلوار کے زور پر قابو میں آ گئے، مجال نہیں تھی کہ آگے سر اٹھا سکیں، اور آقا خانہ کعبہ کے اندر گئے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بتوں کو چھڑی سے گراتے گئے اور کہتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، اور باطل کا کام ہی بھاگنا ہوتا ہے. پھر آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے اور ایسے آپ نے ہاتھ دروازے کی چوکاٹوں پہ رکھا، دروازے کی دونوں چوکاٹوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا مکہ والو کیا خیال ہے تمہارا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا خیال ہے؟ ان کا جواب تھا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے بیٹے ہو. اخن کریم، آپ کریم بھائی ہو، وابن اخن کریم، اور کریم بھائی کی اولاد ہو. بس اتنا انہوں نے کہا. سرکار نے کہا میں آج تم سے وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ اور آزاد، کوئی پکڑ گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور آزاد کر دیا ہے. مجھے بتائیے آج کے اس معاشرے میں ہم جب اپنے آقا کی سیرت طیبہ کا یہ بیان کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ کے نبیوں کا، یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری زندگی میں بھی کسی کے ساتھ کوئی رحم ہے، کوئی مہربانی ہے، یا ہمارا کوئی قصوروار ہو جائے؟ کیا ہم پر اتنے ظلم ہوئے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئے؟ کیا ہم پر اتنی زیادتیاں ہوئیں جو ہمارے آقا کے ساتھ ہوئیں؟ مگر اس کے باوجود ہمارا کوئی ہلکا سا بھی قصور کر جائے، ہمارے قابو آ جائے، تو ہم کہتے ہیں رگڑا لگانا ہے اس کو تاکہ آئندہ اس کی کبھی ہمت نہ ہو.
اس کی مجال نہیں ہونی چاہیے آئندہ ایسی حرکت کرے. ہم رگڑے کے قائل ہیں، جبکہ جو دائی ہوتا ہے، جس نے کسی کو راہ حق پہ لے کے جانا ہوتا ہے، وہ رگڑے نہیں لگاتا، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے محبت اور پیار کے ساتھ، تاکہ لوگ اپنے کیے پر ان کو اندر میں شرمندگی ہو اور حق کو قبول کرنے کی راہ پر چلیں. اور جس کا حق کے ساتھ کوئی محبت ہی نہیں ہے، دیکھیے میں ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ہاں ملک کے اندر، دنیا بھر کے اندر دو طرح کے دائی ہوتے ہیں. دائی سے میری مراد خطیب ہوتے ہیں. ایک وہ خطیب ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات منوانی ہے، دوسرے کو چپ کروانا ہے، منہ بند کروانا ہے اس کا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی عزت رکھتا ہے تاکہ اگلا بندہ اگر غلطی پر ہے تو غلطی چھوڑ کے صحیح رستے پہ آ جائے، اگر وہ باطل پر ہے تو حق پہ آ جائے. جب ایک دائی کا، خطیب کا مزاج یہ ہوگا کہ میرا نام اونچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بندے خدا مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، تو پھر اس کی بات کہنے کا لہجہ ہی اور ہوگا، اس کا انداز ہی اور ہوگا. وہ کبھی تانا نہیں مارے گا، وہ کبھی لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا، وہ کبھی لوگوں کو نیچے لگانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کو اس طرح عزت کے ساتھ لے کر چلوں تاکہ یہ آخرکار حق کے رستے پہ آ جائے، یہ بندہ اور صحیح رستے پہ آ جائے. آپ دنیا میں بہت کچھ سنتے ہوں گے، تو اس لیے ہمیشہ ان باتوں کی پرکھ رکھا کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر لوگ ویوز لینے کے لیے ایسی عجیب باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں کہ لکھنے والے تو لاکھوں میں پہنچ جائیں، مگر اس سے کیا حق بھی پہنچ رہا ہے؟ لوگ دین کے قریب بھی ہو رہے ہیں؟ یہ سوال قابل غور ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں. تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے بتایا کہ ابا جی کا حال یہ ہے، نابینا ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض ہے، یہ تم لے کے جاؤ واپس. فالقوہ علی وجہ ابی، اور یہ قمیض جا کر میرے ابا جی کے چہرے پہ رکھنا. یات بصیرا، اللہ ان کی بینائی کو واپس کر دے گا. آپ دعا بھی تو کر سکتے تھے نا کہ یا اللہ میرے ابا جی کی بینائی واپس کر دے. یعقوب علیہ السلام خود ظاہر ہے کہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، نبی ہیں، وہ بھی کر سکتے تھے، مگر قمیص کے ذریعے دینا یہ ایک خاص قسم کا اس کے اندر پیغام ہے کہ اللہ کے جو انبیاء اور صلحاء ہوتے ہیں ان کی نسبت رکھنے والی چیزوں کے اندر بھی اللہ برکت پیدا فرما لیتا ہے. یہ جو برکت، تبرک کا پہلو، توسل کا پہلو، اور اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل بھی ایک چیز ہے کہ بچھڑا ہوا بیٹا ہے. یہ قمیض ایک دفعہ تب گئی تھی جب بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا اور اس پر بکرے کا خون لگا کر کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وہ قمیض اس دن بھی گئی تھی اور اس قمیض نے ایسا دکھ ڈالا تھا کہ آنکھیں چلی گئی. اور پھر یہ قمیض دوبارہ جا رہی ہے، یہ خوشی والی قمیض ہے، یہ دوبارہ آنکھوں کی بینائی کو واپس کروا رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.